پرویز کی آمدن کم تھی اور شہلا اسے کہتی بچوں کے لیے گوشت لے کر آؤ، وہ ضد کرتے ہیں اور گوشت آتا تو پکا کر وہ بوڑھی ساس کو کھلا دیتی اور رات کو پرویز کے سامنے شوربہ رکھ دیتی اور کہتی کہ بوٹیاں بچوں نے کھا لی ہیں۔ ایک دن بچوں نے کہا کہ پاپا ہمیں گوشت کھانا ہے تو وہ ہکا بکا رہ گیا اور شہلا کو مارنے پیٹنے لگا کہ بچوں کا بہانہ بنا کر خود گوشت کھا جاتی ہے۔ تو اس کے بعد اس نے گوشت لانا بند کر دیا۔ تو ایک دن شہلا اپنی بالیاں بیچ کر گوشت لے آئی اور جب ساس کو کھلانے لگی تو اوپر سے پرویز آ گیا۔ ہمیشہ کی طرح تھکا ہارا پرویز رات کو 9 بجے کے قریب گھر میں داخل ہوا تو چھوٹے سے گھر میں مکمل طور پر خاموشی کا راج تھا۔ پرویز کو آج کچھ زیادہ ہی تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی۔ آج فیکٹری میں کام معمول سے کچھ زیادہ ہی تھا۔ آہستہ قدموں سے چلتا ہوا وہ اندرونی کمروں کی جانب آیا۔ ایک کمرے کے دروازے سے اس نے اندر جھانکا۔ اماں چارپائی پر لحاف اوڑھے گہری نیند سو رہی تھی۔ پرویز نے دوسرا کمرہ کھول کر جا کر دیکھا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑی۔ سامنے ہی اس کے تینوں بچے گہری نیند میں سوئے ہوئے تھے۔ پرویز نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا کہ اس کے آنے سے پہلے شہلا سو جائے، لیکن آج خاموشی کیوں تھی؟ پرویز کو تھوڑی پریشانی سی ہوئی۔ وہ دروازہ کھول کر اپنے کمرے میں داخل ہوا اور اس کا دل دھک سے رہ کر گیا۔ سامنے ہی شہلا بیٹھی تھی، لیکن اس کے چہرے پہ آنسو کی قطاریں بنی ہوئی تھی۔ کیا بات ہے شہلا، تم رو کیوں رہی ہو؟ آج کچن میں بھی بالکل خاموشی ہے۔ پرویز پریشانی سے آگے بڑھا اور اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ شہلا نے اپنے آنسو صاف کیے اور سیدھی ہو کر بیٹھی۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی خیال سا آ گیا تھا۔ شہلا نے اسے ٹالنا چاہا مگر پرویز بضد ہو گیا تھا کہ وہ اسے بتائے آخر ہوا کیا ہے۔ شہلا چند لمحے تک پرویز کو دیکھتی رہی اور پھر اٹھ کر باہر نکل آئی۔ تھوڑی دیر تک کچن میں سے کھٹ پھٹ کی آوازیں آتی رہیں اور جب وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں پرویز کے لیے کھانا تھا۔ پرویز اب تک حیران تھا۔ شہلا نے کھانا پرویز کے سامنے رکھا اور کہا کہ بس یہ ہوا ہے، آج اسی کی وجہ سے رو رہی ہوں۔ پرویز نے حیرانی سے نیچے دیکھا۔ 2 روٹیاں اور سالن کی پلیٹ میں آلو ٹنڈے رکھے ہوئے تھے۔ بچے روزانہ شکایت کرتے ہیں کہ انہیں آلو ٹنڈے، توری، گوبھی، لوکی یہ چیزیں نہیں کھانی۔ سبزیوں سے ہٹتی ہوں تو دال پکا لیتی ہوں۔ بچے گوشت مانگتے ہیں۔ آج بھی پڑوسیوں کے گھر میں سے گوشت پکنے کی خوشبو آ رہی تھی تو دونوں بچے زور زور سے رونے لگے اور مجھے کہا کہ میں ہر روز دال اور سبزیاں کیوں بنا لیتی ہوں، انہیں بھی گوشت پکانا ہے۔ اب میرے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئیں کہ میں ان کے لیے گوشت کا بندوبست کر سکوں؟ شہلا اتنا کہہ کر رونے لگی۔ پرویز کے چہرے پر بھی افسوس سا پھیل گیا تھا۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور اچھا فکر مت کرو، میں کہیں نہ کہیں سے پیسوں کا بندوبست کروں گا۔ آج سے میں 1 گھنٹہ اور ٹائم لگا لوں گا، لیکن تاکہ ہمارے گھر میں کچھ گوشت پک سکے۔ شہلا کے چہرے پہ اچانک خوشی پھیل گئی۔ پرویز خاموشی سے کھانا کھانے لگ گیا مگر شہلا مسکرا رہی تھی اور دل ہی دل میں نہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ کھانا کھاتے ہی پرویز نے ہاتھ منہ دھویا، کپڑے تبدیل کیے اور سونے کے لیے لیٹ گیا، لیکن اب وہ ایک گہری پریشانی میں مبتلا ہو چکا تھا۔ 9 بجے تک وہ پوری طرح سے تھک جاتا تھا۔ اب کل اسے مزید 1 گھنٹہ اور کام کرنا پڑے گا۔ صبح صبح وہ کام کے لیے نکل گیا تو شہلا اپنی بوڑھی ساس کو اٹھانے کے لیے اس کے کمرے میں آئی۔ وہ کھانس رہی تھی۔ شہلا کو دیکھتے ہی اس نے پوچھا، تو نے کیا کل پرویز سے بات کی؟ ساس کی بات پر شہلا اچانک مسکرا اٹھی۔ ہاں اماں، آپ بے فکر ہو جائیں، پرویز کو چاہیے اب اپنا خون بیچنا پڑے لیکن وہ گھر میں گوشت ضرور لائے گا۔ شیلا کی بات پر اماں بھی مسکرا اٹھی تھی۔ دوسری جانب پرویز پورا دن شدید محنت اور مشقت کے بعد رات 10 بجے گھر لوٹا تو اس کے ہاتھ میں معمول سے کچھ زیادہ ہی رقم تھی۔ وہ خوش تھا۔ اس نے آتے ہی شیلا کے حوالے کیے۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا نا کہ میں بچوں کے لیے گوشت کھانے کا انتظام ضرور کروں گا، یہ لو، اب کل ان کے لیے دال یا سبزی مت پکانا بلکہ گوشت پکانا، یقیناً وہ بہت خوش ہو جایا کریں گے، پرویز نے خوشی سے کہا۔ شیلا نے تقریباً چھپکتے والے انداز میں اس کے ہاتھ سے پیسے لے لیے اور خود بھی بہت خوش ہو رہی تھی۔ اگلے دن شیلا خوشی خوشی پرویز کے دیے ہوئے پیسوں
لے کر بازار چلی گئی۔ وہ بڑی خوش تھی یہ سوچ سوچ کر کہ آج اس کے گھر میں بھی گوشت پکے گا۔ گوشت والی دکان پر پہنچتے وقت وہ تھوڑی سی جھجک گئی۔ ایک لمحہ سا عرصہ ہوا اس نے کبھی گوشت خریدا ہی نہیں تھا، اس لیے اسے قیمتوں کا بھی اندازہ نہ تھا۔ گوشت کتنے روپے کلو ہے بھائی؟ شہلا نے ہمت کر کے پوچھا۔ دکاندار مشینی انداز میں بولا، 1500 روپے کلو ہے باجی، کتنا کلو دوں؟ دکاندار کی بات پر شہلا ایک دم ساتھ سی رہ گئی۔ اس نے مٹھی میں مڑے توڑے چند نوٹوں کی جانب دیکھا۔ پرویز نے اوور ٹائم کی تمام رقم اسے لا کر دے دی تھی، مگر وہ کل 300 روپے تھے۔ اس 300 روپے میں شہلا نے 100 روپیہ شامل کر لیا اور کل ملا کر بمشکل 400 روپے ہوئے۔ ایک پاؤ تول دو بھائی، شہلا نے ہمت کر کے کہا۔ دکاندار نے بڑی ناگواری سے شہلا کی سمت دیکھا اور پھر چھپچڑے جیسی چند بوٹیاں کاٹ کر ایک تھیلی میں ڈال دیں، شہلا کے حوالے کر دی۔ شہلا نے جلدی سے وہ شاپر پکڑا اور گھر کو آ گئی۔ واپسی میں اس کے قدموں میں تیزی تھی۔ گھر آتے ہی اس نے جلدی سے کام کاج سمیٹ لیا اور ہانڈی کو چولہے پر چڑھا دیا۔ اس کے ہاتھ میں بڑا کمال کا ذائقہ تھا۔ چند بوٹیوں سے ہی اس نے گوشت کو اتنا مزیدار اور سالن تیار کر لیا کہ خود اس کا بھی جی چاہنے لگا کہ یہیں کھڑے کھڑے سارا سالن ختم کر دے۔ لیکن اسے پتا تھا کہ اس نے پرویز سے گوشت کے پیسے کیوں لیے ہیں۔ اس نے گھڑی میں وقت دیکھا تو بچوں کے اسکول سے آنے کا ٹائم ہو رہا تھا۔ شہلا نے جلدی جلدی پلیٹ میں گوشت کی بوٹیاں نکالی اور روٹیاں رکھ کر ساس کے کمرے میں آئی۔ یہ لے امی، جلدی سے کھانا کھا لیں، بچے آنے والے ہیں، اگر انہوں نے گوشت دیکھ لیا تو پھر وہ آپ کو کھانے نہیں دیں گے، شہلا نے محبت سے کہا۔ بوڑھی ساس نے آنکھیں کھول کر دیکھا، اس میں اٹھنے کی ہمت نہ تھی۔ شہلا نے پاس بیٹھ کر ایک ایک نوالا توڑ کر بڑی محبت سے اپنی ساس کو کھانا کھلایا۔ نہ جانے وہ کتنے عرصے سے گوشت کے لیے ترسی ہوئی تھی۔ شہلا نے دھیرے دھیرے کر کے پلیٹ میں بڑی تمام بوٹیاں انہیں کھلا دیں اور دونوں ہاتھ اٹھا کر شہلا کو دعائیں دینے لگی۔ شہلا بڑی محبت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنی ساس سے بہت پیار تھا، اور ہوتا بھی کیوں نہ، وہ بچپن سے ہی ان کے پڑوس میں ہی رہا کرتی تھی۔ شہلا کے گھر میں کیا حالات تھے پرویز کی ماں کو سب پتا تھا۔ شہلا کی ماں باپ کے درمیان اکثر لڑائیاں رہتی تھی۔ شہلا کا باپ اچھا خاصا کمایا کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ کبھی اپنی بیوی کو اتنے پیسے نہ دیتا کہ وہ خود یا اپنے بچوں پر خرچ کر سکے۔ کئی کئی دن تک شہلا اور اس کی ماں بھوکے رہتے۔ ایسے میں صرف پرویز کی ماں ہی تھی جو چپکے سے اپنے گھر میں پکا ہوا کھانا لے جا کر شہلا کو دے آتی تھی۔ شہلا کو اپنے پڑوس میں رہنے والی یہ آنٹی بہت اچھی لگتی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا گیا۔ شہلا کی ماں کو ایک انجان سی بیماری نے آ گھیرا۔ بیماری سے لڑتے لڑتے وہ جلد ہی چل بسی، مگر شہلا کے باپ نے اپنے طور اتوار نہ بدلے۔ نہ وہ گھر آتا، نہ جوان ہوتی بیٹی کے اوپر توجہ دیتا۔ ایسے میں پرویز کی ماں ہی اس کا خیال رکھا کرتی۔ وقت مزید سرکا تو شہلا کے باپ کو جوئے کی لت پڑ گئی۔ ایسے میں وہ ایک روز شہلا کو اپنے کسی جواری دوست کے ہاتھوں ہار کر آ گیا۔ جب وہ شہلا کو بازو سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے باہر لے جانے لگا تو وہ چیختے ہوئے پرویز کی ماں کو بلانے لگی۔ پرویز کی اماں نے جب یہ سارا منظر دیکھا تو اس سے رہا نہ گیا۔ انہوں نے خاموشی سے اپنے سونے کے کڑے لے جا کر شہلا کے باپ کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ یہ زیور لے جاؤ اور اس کے حوالے اپنے دوست کو دے دو، میں آج ہی اس کا نکاح اپنے بیٹے سے کرتی ہوں۔ شہلا کے باپ کو اور کیا چاہیے تھا؟ سونا بھی مل گیا تھا اور شہلا سے بھی جان چھوٹ گئی تھی۔ اس نے خوشی خوشی کم پڑھے لکھے پرویز کے ہاتھوں خوبصورت سی شہلا کا نکاح کر دیا، اور یوں شہلا بیاہ کر پرویز کے گھر میں آ گئی۔ کن سوچوں میں گم ہو گئی ہو شہلا؟ پرویز کی ماں نے اس سے پوچھا تو شہلا جو اپنے خیالوں میں گم تھی ایک دم چونک پڑی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس نے آنسو صاف کیے اور خالی برتن اٹھا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ کئی دنوں سے گوشت کا کہہ رہی تھی اماں، آج آخر کار آپ کی خواہش پوری ہو ہی گئی، شہلا نے کہا تو اماں مسکرا اٹھی۔
بچے اسکول سے آنے والے تھے اور شہلا کچن میں گئی اور جلدی جلدی آلو کاٹ کر بچوں کے لیے سالن بنا دیا۔ بچوں نے آتے ہی حسب معمول شور مچا دیا تھا، امی آلو نہیں کھانے، بوٹی کھانی ہے، گوشت کھانا ہے، آپ وہ کب پکائیں گے؟ شہلا نے ڈانٹ کر بچوں کو آلو سے کھانا کھلایا۔ اور رات ہوئی تو سب کے سونے کے بعد ہی پرویز گھر میں گھسا۔ جلدی سے کھانا لے آؤ شیلا، آج تو بڑی بھوک لگی ہے۔ پرویز نے ہاتھ منہ دھو کر بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا تو شیلا خاموشی سے کچن میں آ گئی۔ گوشت والے پتیلے میں نیچے شوربہ ہی بچا تھا۔ شیلا نے خاموشی سے گرم کر کے اسے پلیٹ میں ڈالا اور پرویز کے لیے کھانا لے کر کمرے میں آ گئی۔ یہ کیا ہے، آج گوشت نہیں پکایا؟ پرویز نے سالن کو دیکھتے ہی چونک کر پوچھا۔ ہاں وہ پکایا تو تھا، لیکن اتنے کم پیسوں میں ذرا سا گوشت آیا تھا۔ تینوں بچے آپس میں بری طرح سے لڑ رہے تھے۔ انہوں نے لڑائی جھگڑے میں سالن میں جتنی بوٹیاں تھیں ساری کھا لی، پیچھے صرف شوربہ ہی بچا، اس لیے میں آپ کے لیے بس شوربہ ہی لے کے آئی۔ شہلا شرمندگی سے بولی۔ پرویز نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ چلو کوئی بات نہیں، میں اپنے بچوں کے لیے ہی تو کماتا ہوں، انہوں نے گوشت کھایا ہے تو میرے لیے اس سے بڑی بات اور کوئی نہیں ہے۔ روٹی کا نوالا توڑتے ہوئے پرویز نے مطمئن انداز میں کہا۔ شہلا اسے دیکھ کر رہ گئی۔ پرویز نے معمول بنا لیا، ہفتے میں 3 روز وہ ٹائم لگاتا اور ہر روز جب بھی وہ اوور ٹائم لگا کر آتا تو رقم شہلا کے ہاتھ پر رکھ دیتا۔ اگلے روز ہی شہلا جا کر ان پیسوں سے گوشت خرید لاتی جو کم ہوتا۔ شہلا کے بچے جتنا مرضی گوشت لے کے لیے روتے یا مانگتے، شہلا انہیں پتہ تک نہ چلنے دیتی کہ گھر میں گوشت پکا ہے۔ بچوں کے لیے وہی آلو، دال یا سبزی بنایا کرتی۔ شہلا سارا کا سارا گوشت اپنی ساس کو کھلا دیتی، یہاں تک کہ خود بھی کبھی اس نے ایک بوٹی نہ کھائی تھی۔ آج کئی روز کے بعد پرویز کی چھٹی تھی، وہ صبح دیر سے جاگا اور اب بڑا مطمئن اور خوش تھا۔ شہلا کچن میں کھانا بنا رہی تھی، ماں باہر صحن میں دھوپ میں لیٹی ہوئی تھی، مگر پرویز نے انہیں صاف نظر انداز کیا۔ کوئی بھی دیکھنے والا پہچان سکتا تھا کہ پرویز کو اپنی ماں کوئی خاص محبت نہیں تھی۔ تبھی دروازہ بجا اور بچے اسکول سے واپس آ گئے۔ پرویز کو گھر میں دیکھ کر وہ بڑے خوش ہوئے تھے کہ ابا ابا کر کے وہ پرویز کے ساتھ لپٹے۔ ابا عید کب آئے گی؟ چھوٹے والے بچے نے معصومیت سے کہا تو پرویز حیران سا ہوا، پھر اس نے اندازہ لگا کر بچے کو بتا دیا کہ اتنے مہینے کے بعد بقرہ عید آئے گی۔ لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو بیٹا؟ پرویز نے محبت سے کہا تو بیٹا معصومیت سے بولا، ابا میری مس بتا رہی تھی کہ بقرہ عید پر ہر گھر میں ایک جانور کاٹا جاتا ہے اور پھر وہ اس کا گوشت بانٹتے ہیں غریبوں میں اور ان لوگوں میں جن کے گھروں میں کبھی گوشت نہیں پکتا۔ اس دن وہ لوگ بھی گوشت کھا سکتے ہیں۔ جب بقرہ عید آئے گی تو ہمارے گھر میں بھی گوشت پکے گا اور ہم بھی گوشت کھا لیں گے۔ پرویز پر جیسے ساتوں آسمان ٹوٹ پڑے۔ اس نے بے اختیار پلٹ کر کچن کی جانب دیکھا۔ اب تو وہ باقاعدگی سے اوور ٹائم لگا کر شہلا کو پیسے دے رہا تھا اور بقول شہلا کے گھر میں ہر دوسرے روز گوشت پکتا تھا، لیکن وہ رات میں شوربہ پرویز کے آگے رکھتی تھی اور یہی کہتی تھی کہ بوٹیاں دن میں بچوں نے کھا لی۔ کیوں بیٹا، کیا امی آپ کو گوشت پکا کر نہیں دیتی؟ پرویز نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا تو تینوں بچے نفی میں سر گردن ہلانے لگے۔ امی روز آلو اور دال پکا کر دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جب ابا کو بہت سارے پیسے ملیں گے تب ہی گوشت پکے گا، تب گوشت کھا لینا۔ پرویز کا دل دھک سے رہ گیا۔ بچوں کے نام پر شہلا اس سے اتنی محنت کروا رہی تھی جبکہ اس کے بچے تو ویسے ہی گوشت کے لیے ترس رہے تھے۔ شہلا اسے دھوکہ کیوں دے رہی تھی پرویز کو سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن اس نے حقیقت کا پتہ چلانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ چپ سا ہو گیا۔ اگلے دن وہ پھر اوور ٹائم لگا کر آیا۔ اس نے پیسے شہلا کے ہاتھ پر رکھے اور وہ گہری نگاہوں سے شہلا کو دیکھ رہا تھا جو مطمئن انداز میں پیسے اپنے پرس میں رکھ رہی تھی۔ کل پھر ہمارے بچے گوشت کھا لیں گے نا؟ پرویز نے چپتے ہوئے لہجے میں شہلا سے پوچھا تو وہ مسکرا دی۔ ہاں، بچے گوشت کھا کر بہت خوش ہوتے ہیں، کل پھر میں ان کے لیے گوشت کا سالن بنا لوں گی۔ میں ان سے کہوں گی کہ آپ کے لیے 2-3 بوٹیاں رکھ دیں، لیکن اگر انہوں نے نہیں رکھا تو آپ کو پھر سے شوربے سے کھانا پڑے گا۔ کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا نا؟ شہلا نے شرارت سے پوچھا تو پرویز سے دیکھ کر رہ گیا۔ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہو گیا۔ وہ کروٹ بدل کر لیٹ گیا۔ اب وہ کل کا انتظار کر رہا تھا۔ اگلے دن اس نے شہلا کو نہ بتایا کہ وہ کام پر نہیں جا رہا، بس وہ اپنے کام کے معمول پر گھر سے باہر نکل گیا اور وہ بے تابی سے ٹہل کر بچوں کے اسکول سے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔
جیسے ہی بچے گلی میں داخل ہوئے نظر آئے، پرویز الرٹ ہو گیا۔ بچے تھکے ہوئے تھے اور بھوک سے بےتاب تھے۔ دروازہ کھلا تھا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، پرویز لپک کر ان کے پیچھے اندر داخل ہوا۔ صحن میں خاموشی تھی۔ امی امی کھانا دیں، جلدی سے بھوک لگی ہوئی ہے۔ بیٹا وہیں بستہ رکھتے ہوئے صحن میں پھینک کر لپک کر کچن میں گیا تھا۔ پرویز ستون کی اوٹ میں ہو کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ سننا چاہتا تھا کہ شیلا نے اسے کیا جواب دیا تھا۔ بیٹا کھانا بن گیا ہے، جلدی سے ہاتھ منہ دھو لو۔ آ جاؤ، میں نے تم لوگوں کی پسند کے آلو کے چپس بنائے ہیں، شیلا نے محبت سے کہا۔ پرویز ساکت سا ہو گیا۔ تینوں بچوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ امی آپ روز آلو کے چپس بنا دیتی ہیں یا دال بنا دیتی؟ ہاں، آج میرے اسکول والا دوست اسد بھی ہنس رہا تھا کہ ان کے گھر میں تو روزانہ گوشت پکتا ہے جبکہ ہم غریب ہیں، آپ روزانہ دال کیوں بنا دیتی ہیں؟ بچے اب شیلا سے لڑنے لگے تھے جبکہ شیلا ان کو ڈانٹ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ جب پیسے آئیں گے تو گوشت بھی بن جائے گا۔ بچے منہ بسورتے ہوئے کھانا کھانے لگے تھے جبکہ چھوٹا والا تو باقاعدہ رونے لگا تھا۔ شیلا نے آگے بڑھ کر اسے تھپڑ لگایا اور پرویز کا خون کھول اٹھا۔ کل ہی تو اس نے شیلا کو پیسے دیے تھے اور آج اس نے خود دیکھا تھا کہ شیلا بازار میں کسائی کی دکان سے گوشت خرید کر لائی تھی۔ پھر آخر وہ گوشت کہاں گیا؟ پرویز خاموشی سے گھر سے نکل گیا۔ اب اسے رات کا انتظار تھا۔ کیا پتا شیلا نے گوشت پکایا ہی نہ ہو۔ بس یہ ایک آخری امید تھی جو اسے شیلا سے بدظن ہونے سے روک رہی تھی۔ رات کے وقت پرویز اپنے وقت پر گھر آیا تو شیلا نے مسکراتے ہوئے اس کے سامنے شوربے سے بھرا ڈونگا رکھ دیا۔ بوٹیاں تو بچے کھا گئے، انہوں نے شوربہ ہی بڑی مشکل سے آپ کے لیے چھوڑا ہے۔ پرویز چند لمحے تک شیلا کو دیکھتا رہا جو کتنی صفائی سے جھوٹ بول رہی تھی۔ آخر پرویز سے رہا نہ گیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر سالن سے بھرا ہوا ڈونگا زمین پر پھینک دیا۔ جھوٹ بولتی ہو تم میرے سامنے، بچوں کو گوشت کہاں نصیب ہوتا ہے؟ سارا کا سارا تو تم اپنے پیٹ میں ڈال رہی ہو۔ میں اپنے بچوں کو کھانا کھلانے کے لیے دن رات مشقت کر رہا ہوں اور تم کتنی صفائی سے میرے سامنے جھوٹ بول دیتی ہو۔ ایک دم اس نے اٹھ کر شیلا کی چٹیا پکڑ لی تھی۔ شیلا ہکا بکا رہ گئی۔ لالچی عورت، بتا میں نے کب تجھے منع کیا کہ تو گوشت نہیں کھا سکتی؟ لیکن تو میرے بچوں کو آلو اور دال پر ٹرکا کر سارا گوشت خود کھاتی ہے اور مجھے جھوٹ بولتی رہی کہ بچے گوشت کھاتے ہیں۔ میں جانوروں کی طرح محنت کرتا رہا کہ میرے بچے احساس کمتری کا شکار نہ ہوں، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ ان کی ماں ایک لالچی اور جھوٹی عورت ہے۔ پرویز نے ایک زوردار دھکا دے کر شیلا کو نیچے گرا دیا۔ شیلا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے مگر پرویز کو شدید غصہ آ چکا تھا۔ اس نے شیلا کا صاف جھوٹ پکڑ لیا تھا۔ شیلا خاموش رہی تھی تو پرویز نے آگے بڑھ کر اسے پھر سے ایک تھپڑ لگا دیا اور پھر تو جیسے پرویز کا ہاتھ ہی کھل گیا۔ وہ مسلسل شیلا کو مارتا جا رہا تھا، اسے پوچھتا جاتا کہ وہ جھوٹ کیوں بول رہی ہے، مگر شیلا نے تو گویا اپنے لب سی لیے تھے۔ جب مارتے مارتے پرویز تھک گیا تو اس نے ہاتھ پکڑ کے شیلا کو اپنے کمرے سے باہر نکال دیا۔ ایک جھوٹی عورت کے میرے کمرے میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ پرویز نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ شیلا باہر کھڑی اپنے آنسو بہاتی رہی۔ سخت سردی ہو رہی تھی، بچے اپنے کمرے میں سو چکے تھے۔ شیلا تھکے تھکے قدموں سے چلتے ہوئے ساس کے کمرے میں آئی جو شور کی آوازوں سے جاگ کی تھی۔ تجھے منع کیا تھا کہ میرے لیے پرویز سے جھوٹ نہ بولا کر، پھر تو نے کیوں جھوٹ بولا؟ اماں نے افسردہ سے لہجے میں کہا تو شیلا خاموشی سے ان کے ساتھ چارپائی پر بیٹھ کر رونے لگی۔ اماں میں جانتی ہوں کہ ڈاکٹر نے آپ کو کمزوری سے بچنے کے لیے کہا ہے، ورنہ کسی بھی وقت فالج آپ کے پر حملہ کر سکتا ہے۔ آپ کو اچھی اور طاقتور غذا کی ضرورت ہے۔ 400 روپے میں گوشت کی جو چند بوٹیاں آتی ہیں، اگر میں وہ بچوں کو کھلا دوں تو آپ کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملے گا۔ وہ بچے ہیں نا، سمجھتے نہیں ہیں، دال سبزی کھا کر بہل جاتے ہیں، لیکن جتنا عرصہ تک آپ ہمارے سر پر زندہ ہیں میں آپ کی خدمت میں کوئی کمی نہیں چھوڑنا چاہتی۔ لوگوں کو اپنی بہو سے شکایت ہوتی تھی لیکن اس کی بہو تو ہیرا تھی، لیکن وہ کیا کرتی کہ ان کا بیٹا ہی نہ سمجھتا۔ خاموشی سے وہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ شیلا کو تو انہوں نے اپنے برابر ہی جگہ دے دی تھی، لیکن شیلا نہیں جانتی تھی کہ یہ طوفان صرف آج کی رات کا نہیں۔ صبح پرویز اس سے ملے بغیر ہی خاموشی سے گھر سے نکل گیا۔
گھر میں جو کچھ تھا شہلا نے اسے ہی کھانا بنا دیا اور گھر کے تمام کام ختم کر لیے۔ اب وہ پرویز کا انتظار کر رہی تھی، لیکن رات کو پرویز آیا تو وہ باہر سے کھانا کھا کر آیا۔ شہلا نے اس سے اگلے دن کے خرچے کے لیے رقم مانگی تو وہ تڑخ کر بولا تھا، میرے پاس کوئی رقم نہیں ہے، نہ جانے اپنے کن عیاشیوں میں اڑاتی رہی ہو۔ میرے بچے تو وہی دال آلو اور سبزی کھاتے رہے، اس کا بندوبست میں خود ہی کر لوں گا، لیکن تمہیں اب 1 روپیہ بھی نہیں دوں گا۔ پرویز کی بات پر شہلا ہکا بکا رہ گئی، لیکن واقع پرویز نے اپنی بات پر عمل کیا۔ اس نے شہلا کو رقم دینا بالکل ہی چھوڑ دی۔ ہاں، اس نے ایک سبزی والے کو کہہ دیا کہ وہ دوپہر کے وقت آلو اور روز کی سبزی شہلا کو لا دے، جس کی رقم پر پرویز خود اسے پہنچا دیا کرے گا۔ شہلا پریشان سی ہو گئی۔ بچے تو جیسے گزارا کر رہے تھے، مگر شہلا کی ساس کی طبیعت دن بدن گرنے لگی۔ پہلے گوشت کھانے کی وجہ سے ان کے چہرے پر جو رونق سی آ گئی تھی اب وہ ختم ہونے لگی تھی۔ ان کی رنگت کی پلاہٹ بڑھنے لگی تھی۔ شہلا کو وہ اپنی ماں کی طرح عزیز تھی۔ ایک روز شہلا ان کے لیے چائے اور پاپے لے کر کمرے میں گئی تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ نیم بے ہوشی میں تھی۔ شہلا گھبرا کر آگے بڑھی، لیکن کئی آوازیں دینے کے باوجود بھی ساس نے آنکھیں کھول کر شہلا کو نہ دیکھا۔ اب وہ بہت پریشان ہو گئی تھی۔ اس کے پاس پیسے تو تھے، لیکن وہ لپک کر قریبی کلینک سے ڈاکٹر کو بلا لائی۔ ڈاکٹر کو منتیں اور واسطے دے کر اس نے راضی کر لیا کہ وہ بغیر فیس کے اس کی ساس کو ایک نظر دیکھ لے۔ ڈاکٹر بیزاری سے گھر آیا۔ اس نے چارپائی پر پڑی شہلا کی ساس کا معائنہ کیا۔ بی بی، انہیں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، انہیں صرف کمزوری ہو گئی ہے، یعنی اچھی خوراک کی ضرورت ہے۔ رات کو سونے سے پہلے روزانہ دودھ دیں، بڑی گوشت اور بکرے کے گوشت کی یخنی بنا کر دیں، پھر فروٹ کا استعمال کروائیں تو یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ ڈاکٹر ہدایت دے کر چلا گیا۔ شہلا پریشان صورت کھڑی رہی۔ بچے باہر صحن میں کھیل کود رہے تھے۔ شہلا کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ پرویز نے تو اس سے بات کرنا ہی چھوڑ دیا تھا، صرف ایک ساس کا سہارا تھا، اب وہ بھی اسے چھوڑ کر جانے کے لیے بےتاب تھی۔ آخر شہلا نے فیصلہ کر لیا، وہ اپنی ماں جیسی ساس کو یوں مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس کے ہاتھ اپنے کانوں تک گئے، جہاں اس کے جہیز کی چھوٹی سی بالیاں تھی۔ اس نے خاموشی سے اپنے کانوں سے وہ بالی اتار لی۔ بچوں کو گھر کے اندر رہنے کی تاکید کرتے ہوئے وہ چادر لے کر سیدھا سنار کی دکان پر جا پہنچی۔ سنار نے الٹ پلٹ کر کے شہلا کی بالیوں کی دیکھا۔ وہ ہلکی سی تھی، اتنی مالیت کی نہ تھی کہ شہلا کو کوئی بڑی رقم مل جاتی، لیکن بہرحال سنار نے چند ہزار روپے کی اوس وہ بالیاں شہلا سے خرید لی۔ پیسے ہاتھ میں آئے تو شہلا کو تھوڑا سا اطمینان ہوا۔ وہ لپک کر گوشت کی دکان تک جا پہنچی۔ آج اس نے پورا 1 کلو گوشت خرید لیا۔ گوشت کا شاپر ہاتھ میں پکڑے وہ خوشی خوشی گھر میں داخل ہوئی۔ بچوں نے ماں کو گوشت لاتے دیکھا تو اچھل پڑے۔ ارے وہ امی، آج ہمارے لیے بھی گوشت پکے گا؟ شہلا مسکرا دی۔ اس نے کہا کہ ہاں، آج تمہارے لیے بھی گوشت میں پکاؤں گی، اور جلدی سے جا کر کچن میں ہانڈی چڑھائی۔ آدھا گوشت اس نے سنبھال کر فریج میں رکھ لیا اور باقی جلدی سے پکانے لگی۔ سالن تیار ہوا تو اس نے نرمی سے روٹی بنائی اور جلدی سے ساس کے کمرے میں پہنچی۔ ساس ابھی تک بے ہوشی کے عالم میں لیٹی ہوئی تھی۔ امی جلدی سے اٹھے، آپ نے صبح بھی کچھ نہیں کھایا، اب میں آپ کے لیے کھانا بنا کر لائی ہوں۔ شہلا نے محبت سے ساس کو دیکھا۔ انہوں نے بڑی مشکل سے آنکھیں کھولی۔ شہلا نے انہیں اٹھا کر بٹھا دیا۔ پہلے بچوں کو کھانا کھلا دو، شہلا کی ساس نے کمزوری بھرے لہجے میں کہا تو شہلا نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں اماں، پہلے کھانے کی ضرورت آپ کو ہے، آپ کھائیں، بچوں کے لیے بھی گوشت پکایا ہے آج، انہیں بھی دے دوں گی۔ شہلا کی بات پر ساس مطمئن سی ہو گئی تھی۔ شہلا روٹی کے چھوٹے چھوٹے نوالے توڑ کر بڑی محبت سے ساس کو گوشت کھلانے لگی۔ اس نے بڑا نرم اور ذائقے دار گوشت بنایا تھا۔ کھانا پلیٹ میں جاتے ہی ساس کے چہرے کی رونق بحال ہونے لگی۔ جب وہ چند نوالے کھا چکی تو انہوں نے اچانک ہاتھ بڑھا کر شہلا کو روک دیا۔ شہلا ٹھٹک سی گئی۔ اسی لمحے کسی کام کے واسطے گھر میں پرویز داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر غصے بھرے تاثرات تھے۔ اسے شہلا سے کام تھا۔ اس کے ادھر ادھر دیکھا تو شہلا کہیں پر بھی نہیں تھی۔ جب اسے باتوں کی آواز آئی، یہ آواز اماں اور شہلا کی تھی۔ وہ حیرانی سے اماں کے کمرے تک
آیا جہاں اماں شہلا کا ہاتھ پکڑے محبت سے کہہ رہی تھی، تو یہ سب کچھ اس لیے کرتی ہے نا کیونکہ میں نے تجھے تیرے باپ سے بچا لیا تھا اور اپنے سونے کے زیورات بیچ کر تجھے جو جواریوں کے پیسے ملے ہیں وہ چھڑوایا تھا، اس لیے تو اپنے بچوں پرویز یہاں تک کہ اپنے آپ سے بھی بچا کر گوشت مجھے کھلاتی ہے تاکہ میں صحت مند رہوں، اماں محبت سے پوچھ رہی تھی۔ شہلا نے ایک دم سے سر جھکا لیا۔ میں جوان ہوں اور پرویز بھی جوان ہے اور ہمارے بچے باقی ہر چیز کھاتے رہتے ہیں، نہ جانے آپ کا سایہ ہمارے سر پر کب تک سلامت رہے گا۔ اس دوران اگر میں گوشت کے چند بوٹیاں آپ کو کھلا دیتی ہوں تو اس میں میرا کوئی احسان نہیں بلکہ یہ تو میرا فرض ہے۔ آپ میری ماں جیسی ہیں، اگر میری ماں ہوتی تو میں ان کو بھی ایسی ہی خدمت کرتی۔ شہلا نے محبت سے کہا تو ساس کے آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ لیکن پرویز نے اسے روز تجھے مارا تھا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ گوشت تو کھا جاتی ہے اور بچوں کو کچھ نہیں ملتا۔ اماں نے کہا تو شہلا خاموش سی ہو گئی۔ میں جانتی ہوں کہ پرویز آپ سے کچھ خاص محبت نہیں کرتا، انہیں صرف اپنے بچوں کی فکر ہے۔ اگر میں انہیں یہ بتاتی کہ گوشت کی بوٹیاں آپ کو کھلاتی ہوں تو وہ یقیناً غصہ کرتے، اس لیے میں نے انہیں کچھ بھی نہیں بتایا۔ آپ چھوڑیں ان باتوں کے، خاموشی سے کھانا کھائیں، اپنی بالیاں بیچ کر یہ گوشت لے کر آئی ہوں، بتائیں کیسا بنا ہے۔ شہلا کی بات پر اماں نے خاموشی سے لقمہ منہ میں ڈال لیا۔ باہر کھڑے پرویز کے قدموں تلے سے تو جیسے زمین نکل گئی۔ وہ ماں جس کی خدمت اس کے اوپر فرض تھی، اس کی خدمت وہ نہیں بلکہ اس کی بیوی کر رہی تھی، اور بدلے میں پھر پرویز نے اسے کیا دیا تھا؟ اسے اپنے وہ سارے تھپڑ یاد آئے جو اس نے شہلا کے منہ پر مارے تھے، وہ سارے الزامات بھی جو اس نے شہلا پر لگائے تھے۔ اسے چھوٹی اور لالچی کہا تھا۔ پرویز کے قدم من بھر کے ہونے لگے۔ وہ کمرے کے اندر داخل ہوا، کھٹکے کی آواز پر چونک کر شہلا اور اماں نے دروازے کی سمت دیکھا۔ وہاں شرمندہ سا پرویز کھڑا تھا۔ مجھے معاف کر دو شہلا، میں نے تمہارے اوپر الزام لگایا۔ مجھے سمجھنا چاہیے تھا کہ تم جیسی نیک سیرت عورت صرف اپنا پیٹ کیسے بھر سکتی ہے۔ تم نے تو میری ماں کا خیال رکھ کر مجھ پر احسان کر دیا، پرویز نے کہا تو شہلا مسکرا دی۔ شکر تھا کہ اللہ، پرویز کو سب کچھ پتہ چل گیا، لیکن اب تمہیں جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ فیکٹری میں میری تنخواہ بڑھ گئی ہے، اب مجھے اتنے پیسے ملا کریں گے کہ ہم سب مل کر گوشت کھایا کریں گے۔ ہفتے میں 2-3 دفعہ ہمارے گھر میں گوشت پک سکتا ہے، پرویز نے کہا تو شہلا ایک دم بہت خوش ہو گئی تھی۔ بچے اچانک باپ کو دیکھ کر دوڑتے ہوئے آئے تھے۔ ابو ابو، امی آج بہت سارا گوشت لے کر آئی ہیں اور امی نے بہت اچھا کھانا بنایا ہے، وہ خوشی سے باپ کو بتا رہے تھے۔ پرویز پھر سے شرمندہ سا ہو گیا، مگر شہلا مسکراتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ سب لوگ ہاتھ منہ دھو کر بیٹھ جائیں، میں کھانا لگا دیتی ہوں۔ بچے خوشی سے اچھلتے ہوئے جلدی سے ہاتھ منہ دھونے چلے گئے۔ پرویز نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اسے اتنی نیک اور سمجھدار بیوی ملی ہے۔ اس نے دل میں تہیہ کیا کہ آئندہ وہ شہلا سے بڑھ کر اپنی ماں کا خیال رکھنے کی کوشش کرے گا۔